الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری گفتگو کا محور ہے قرآن مجید کی فضیلت اور قرآن پاک سے ہمارا تعلق. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے کتنا قریب کر رکھا ہے یا پھر ہم اس سے غافل ہیں. جہاں تک قرآن عظیم کے ادب و احترام کا معاملہ ہے تو وہ تو ہر وہ مسلمان بھی جو اعتقاد میں مسلم، عملی زندگی میں نہیں، وہ بھی قرآن پاک کی ادب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا. وہ قرآن کا دل سے احترام کرتا ہے، اور اس کے سامنے اگر کچھ ایسا ہو جائے کہ کسی نے اس کی بے حرمتی کی ہے تو اس گنہگار مسلمان کو بھی جو عقیدتاً مسلمان ہے، عملی نہیں، وہ برداشت نہیں ہوگا. قرآن حکیم اللہ کا مقدس کلام ہے. یہ وہ بابرکت کلام ہے جو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. ارشاد ربانی ہے: یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے. جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. یہاں لفظ ایمان دو معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایمان لانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی انکار کے بجائے اقرار کی راہ اختیار کرے، نہ ماننے والوں سے الگ ہو کر ماننے والوں میں شامل ہو جائے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو مانے اسے سچے دل سے مانے، پوری سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ مانے. اس طرح یہاں پر ایمان لانے کے دو مرحلے ہوئے. نمبر 1، زبان سے ماننا یعنی ایمان باللسان یا اقرار باللسان، اور اس ماننے سے اسلام کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے اور اس بنیاد پر ہم مسلمان ہیں. لیکن صرف زبان سے مان لینے سے ہم یقین قلبی کی نعمت سے محروم رہتے ہیں، اور یہ نعمت تب ہی حاصل ہوگی کہ جب دل میں یقین کی کیفیت پیدا ہو. اور دل میں یقین کی کیفیت پیدا ہونا ہی ایمان لانے کا دوسرا مرحلہ ہے جو بہت ضروری ہے. حالانکہ دل میں یقین کا پیدا ہو جانا آسان کام نہیں ہے، اور جب تک یہ پیدا نہیں ہوتا ہم قرآن کے حقوق ادا کر ہی نہیں سکتے. بہرحال آیت میں خطاب ان تمام مسلمانوں سے ہے جو پہلے معنی کے لحاظ سے ماننے والوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان سے مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ دوسرے معنی کے لحاظ سے سچے مومن بنیں. یہ قرآن کا ہی اعجاز ہے کہ آج تک اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی. جس طرح یہ قرآن نازل ہوا من و عن آج ہمارے پاس موجود ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے اور نہ اس میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے.
قرآن عظیم انسانی ترمیم سے بالا تر ہے۔ آج تک اس کی ہر آیت، ہر سطر، ہر نقطہ، حتیٰ کہ زبر زیر پیش جو کا توں بالکل مامون و محفوظ ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود پروردگار عالم نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب اس زمانے میں نازل کی جب پوری دنیا حد سے زیادہ بگڑ چکی تھی، تمام طرح کی اخلاقی برائیاں عام تھیں، اور عرب میں وہ تمام برائیاں دنیا کے دیگر ممالک سے کچھ زیادہ ہی تھیں۔ سابقہ تمام آسمانی کتابوں میں تحریف ہو جانے کی وجہ سے وہ اپنی اصل شکل میں نہیں رہ پائی تھیں اور ان کی تعلیم بے اثر ہو کر رہ گئی تھی۔ قرآن مبین اس شان سے آیا کہ اس نے سچائی کا نور پھیلا دیا اور لوگوں کے دلوں پر وہ روحانی اثر کیا کہ بہت ہی قلیل مدت میں عرب کی حالت میں عظیم الشان تبدیلی رونما ہو گئی، اور قیامت تک تاریکیوں، برائیوں اور اخلاقی خرابیوں کے مقابلے میں حق کی روشنی پھیلاتا رہے گا۔ ارشاد ربانی ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ یہ سورہ المائدہ کی آیات ہیں 15 اور 16۔ ترجمہ ہے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید جو اللہ کی آخری کتاب ہے، بہت واضح اور نصیحت پر مبنی کتاب ہے، جو ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی، اور یہ شفا بھی ہے، یعنی اس کے اندر علاج ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں چھپی ہیں، جیسے کینہ، بغض، تکبر، حسد، نفاق وغیرہ۔ اللہ کا کلام بہتر ہے ہر اس چیز سے جو انسان جمع کرتا ہے۔ انسان ہمتاً لگا ہوا ہے جمع کرنے میں دولت، جائیداد، شہرت اور جو کچھ بھی دنیاوی ٹھاٹ باٹ، اور ان تمام چیزوں میں سب سے بہتر قرآن ہے، اور یہ مومنین کے لیے باعث رحمت ہے۔ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ سورہ یونس کی آیات ہیں 57 اور 58۔ ترجمہ ہے، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید سے محبت کرنا سیکھیں، اس کو اپنی زندگی میں بسائیں، اس کو اپنا محبوب بنا لیں، اس کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کریں۔ قرآن عزیز کی طرف سے ہرگز غافل نہ ہوا جائے، اس کے حقوق کو پہچانیں
اور انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پر ایمان لانے کے بعد اس کا پہلا حق یہ بنتا ہے کہ اس کی تلاوت کی جایا کرے جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا، اللہ کسی چیز کو بھی اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنی توجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن گنگناتے ہوئے سنتا ہے۔ ہم جس طرح روز صبح و شام اپنے کتنے ہی دوسرے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اسی طرح ہمیں روزانہ اس کی تلاوت کے لیے بھی کچھ وقت متعین کرنا چاہیے۔ ہمارا کوئی دن ایسا نہیں جانا چاہیے جس روز ہم قرآن پاک کی تلاوت سے محروم رہے ہوں۔ قرآن کی تلاوت سے دلوں میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے، شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں اور ایمان میں جلا اور پختگی آ جاتی ہے۔ روز قیامت جب ہمیں سخت ضرورت ہوگی تب یہ قرآن شفاعتی بن کر آئے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن قبر میں بھی کام آئے گا۔ قبر میں انسان اکیلا ہوتا ہے، یہ قبر میں اجالا بھی کرے گا اور قبر کے عذاب سے حفاظت بھی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس برکت اور فیض والی کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور وہ جگہ بابرکت ہے جہاں پر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے گھروں کو آباد رکھنا چاہیے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ گھر مثل قبرستان کے ویران ہے، اس میں کوئی زندگی نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق فرمائے اور قرآن کی فہم و بصیرت عطا کرے۔ جہاں قرآن کی تلاوت تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے وہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ تلاوت کے کچھ آداب بھی ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دماغ کو دنیاوی خیالات سے پاک کر یکسوئی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ قرآن مجید کو دلی لگاؤ اور نشاط کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے ساتھ تلاوت کی جائے اور مخارج صحیح ہوں، ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ سورہ مزمل میں ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ قرآن یہ سوچ کر پڑھیں کہ یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے اور میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوں اور اللہ رب العالمین مجھ سے ہم کلام ہے۔ خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھا جائے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے۔ قیامت کے روز صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کرو اور اس کے مطابق تمہارے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ صاحب قرآن سے مراد وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا اور اسے اپنی زندگی کا رہنما بناتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے قیامت کے روز کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ اور اسی طرح سنبھال سنبھال کر قرآن پڑھو جس طرح سے دنیا میں سنبھال سنبھال کر پڑھتے تھے، اس لیے کہ تمہارا مقام تمہاری تلاوت کی آخری آیت پر ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک تجارت بزنس کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ تجارت بالکل مختلف ہے، مختلف اس معنی میں کہ اس تجارت میں نقصان لاس کا تصور نہیں، اس میں فائدہ پروفٹ ہی ہونا ہے۔ حالانکہ اس بات سے سب بخوبی واقف ہیں کہ اگر کسی بھی طرح کی کوئی بھی تجارت کی جاتی ہے تو اس میں دونوں پاسبلٹیز ہیں کہ یہ تو فائدہ ہو جائے یا پھر اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے۔ لیکن جس تجارت کا ذکر اللہ اپنی کتاب میں کر رہا ہے اس میں صرف اور صرف فائدہ پروفٹ ہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے،
ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ اس آیت میں 3 چیزوں کے لیے کہا گیا: تلاوت، نماز، خیرات۔ یہ آیت ہے سورہ فاطر کی 29ویں آیت۔ ترجمہ ہے: جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن کے حقوق پہچاننے سمجھنے کی صلاحیت دے، ان حقوق کو ادا کرنے کی کوششوں میں برکت کرے، اپنے معمولاتی زندگی میں شامل کرنے کے لیے عزم کریں کہ زندگی بھر روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی رات کی تنہائی اور دن کے اجالے میں ایسی تلاوت کرنا نصیب فرمائے کہ تلاوت کرتے وقت رقت پیدا ہو جایا کرے۔ قرآن کی تلاوت اور اس کے احکام کی پیروی کے ساتھ یہ بھی نہایت ضروری اور فرض ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے، اس کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے۔ آج کی اس گفتگو کے آخر میں ہم اللہ کے محبوب کے ایک فرمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس سے اس کائنات میں سب سے افضل شخص کی نشاندہی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے راوی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث پاک یہ ہے: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس کا ترجمہ ہے تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو خود بھی قرآن کریم پڑھنا سیکھے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن عظیم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو میں اللہ رب العزت کی نصرت اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل جو کچھ کہنے اور سننے کی سعادت نصیب ہوئی اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔